صرف دو تابوت ہیں جن پہ زنجیریں ہوتی ہیں. صرف دو تابوت، ایک ساتویں امام کا، دوسرا چوتھے امام کا تابوت جن پہ زنجیریں ہوتی ہیں. میں نے کل پڑھ دیا تھا لیکن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تاریخ میں 3 ایسے غسل دینے والے ہیں جو غسل چھوڑ کے رونے لگے. پہنچ تو گئے ہوں گے. پہلے علی مرتضیٰ جب جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے، کیونکہ معصوم تو صرف معصوم غسل دے سکتے ہیں، تو جناب امیر نے ایک مرتبہ کا سیدہ ہاتھ ہٹائیے. جیسی بی بی نے ہاتھ ہٹایا، شیر خدا بلند آواز سے رونے لگا. بعض نے لکھا ہے اپنی پیشانی دیوار پہ مار ہے. تو جناب فضہ نے کہا یا علی، میں نے زندگی میں کبھی آپ کو ایسے روتے نہیں دیکھا. مولا کیا بات ہے، کبھی شیر بھی رویا کرتے ہیں؟ شیر خدا رو رہے ہیں. مولا نے کہا فضہ، زہرا نے مجھ سے چھپایا، زہرا کا پہلو شکستہ تھا. پہلے جناب امین جناب سیدہ کو جب دیکھا تو رونے لگے. دوسری جانتے ہیں کون ہے ہستی؟ میرے ساتھ چلیے گا، تھوڑی سی دیر میں آپ کو زحمت دوں گا. شام کا زندان ہے. ایک پھوپھی اپنی بھتیجی کو غسل دے رہی ہے. کہ سوال کرتی ہیں سید سجاد، میں سکینہ کا کرتا اتار دوں یا رہنے دوں؟ کہ نہیں پھوپھی اماں، کرتا نہ تبدیل کیجیے گا، اتنے زخم میں خون جاری ہو جائے گا. وہ بی بی رونے لگی. اے کاش کسی نے کفن ہی بھیج دیا ہوتا. تیسرے مولا امام باقر علیہ السلام جب مولا سجاد کو غسل دے رہے تھے، معصومین کا غسل کیسا ہوتا نہیں معلوم ہے، کیونکہ وہ پاک و پاکیزہ ہیں، آیت تطہیر کا مصداق ہیں، حوض کوثر سے پانی آتا ہے، جنت سے کافور آتا ہے، وہ پاک ہیں. بس بھئی 2 جملے سن لیجئے گا. 5ویں امام ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ویسے ہی میں نے بابا کو کروٹ دی نا پشت پہ پانی ڈالنے کے لیے، تو نہ جانے کیسے نشان دیکھے امام باقر علیہ السلام نے کہ ایک مرتبہ ظرف آپ زمین پہ رکھا، بلند آواز سے رونے لگے. جب رو رہے تھے نا امام باقر تو لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے مولا، آپ غسل دیتے دیتے رو کیوں رہے ہیں؟ امام سجاد کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے ہیں؟ کہ آج تک میرے بابا کی کمر پہ نشان باقی تھے. مجھے نہیں معلوم یہ کیسے نشان ہے، کیسا توق تھا کہ نشان پھر پوری زندگی ختم نہیں ہوئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھی کوئی رونے میں بخل نہ کرے. ایک سوال کروں، آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ جب آپ روتے ہیں کوئی تازیانے تو نہیں مارتا؟ آپ کو کوئی رونے سے روکتا تو نہیں ہے؟ روک نہیں میرا بھائی، میرا بچہ. ایک سوال کروں آپ سے، میں بعض بچوں کو دیکھ رہا ہوں چہرے پہ پرسہ دے رہے ہیں. سوال ہے میرا، آپ نے صرف مصائب سنے ہیں، جناب زینب نے سر نیزوں پہ دیکھے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں بھی جب آ رہا تھا نا، میں دیکھ رہا تھا میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آ رہی ہیں، مجلس میں آ رہی ہیں. آپ کے ساتھ بھی کوئی بچیاں بھی آئی ہوں گی. ایک سوال کروں، اگر آپ میں سے کسی کو پتا چلے کہ آپ کے ساتھ آئی ہوئی کوئی چھوٹی بچی بے ہوش ہو گئی ہے تو آپ کیا پوچھیں گے؟ یہی پوچھیں گے نا بچی کو کسی نے پانی پلایا یا نہیں؟ کوئی یہ تو نہیں پوچھے گا تماچا کس نے مارا تھا. نہ جانے شام کے زندان میں جب ایک بچی پیاس سے بے ہوش ہو کے گر گئی. ادرکم اللہ، ادرکم اللہ، ادرکم اللہ.
بس میں مولا سجاد مدینے سے جب کربلا شام سے رہائی ملی، مولا واپس آ گئے. 2 جملے سن لیجیے گا شام کی، اگر برداشت کر پائیں. اگر سنیں گے تو میں پڑھوں، مجھے نہیں معلوم ہے پوری شہادت پڑھ پاؤں گا کہ نہیں. بس میں 5 سے 10 منٹ زحمت دوں گا اگر آپ برداشت کر پائیں. آج میرا دل کہتا ہے کہ کوئی پرسہ لینے آئے نہ آئے، شام سے 2 بیویاں ضرور آئیں گی. مولا سجاد کی پھپھی اور بہن ضرور آئیں گی. میری بہنیں اپنے کہیں پہلو میں دیکھیں، کوئی برقع پوش بیوی نہ آئی ہو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی شام میں رہائی ملی. آپ نے دیکھا جب رہائی ملتی ہے لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن جیسی بیویوں کو رہائی ملی بیویاں خوش نہیں ہو رہی تھی، سب رو رہی تھی. رہائی پہ بھی کوئی روتا ہے، ہاں نہ جانے کتنی پابندیاں تھی رونے میں، رونے پہ پابندیاں تھی قید خانے میں، کہ جیسی بیویوں کو رہائی ملی سب رونے لگی. ارے پابندیاں اٹھ گئیں اب رو. کوئی آواز دے کے کہتی تھی ہائے علی اکبر، بیویاں رونے لگی تھی. جب خاموش ہوتی ایک بیوی آواز دیتی ہائے قاسم. پھر ایک بیوی بڑی دھیمی آواز میں کہتی ہائے علی اصغر. پھر ایک بیوی چیخ کے کہتی ہائے ابا. رہائی مل گئی. مولا سجاد نے کہا یزید ہمارے تبرکات واپس کر دو، شہداء کے سر واپس کر دو. جب شہداء کے سر آنے لگے سب بیویاں انتظار میں ہمارے شہداء کے سر آ رہے ہیں. پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا. سب بیویوں نے سر کو دیکھا. جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا کہ اللہ علی اصغر کا سر مجھے دے دو. سوال کیا علی اصغر اب مثلوں کا تنحق، بیٹا کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا؟ علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا، یہ کس نے تجھے نہر کر دیا؟ اتنے میں ایک سر آیا. جناب لیلہ آگے بڑھی کہا لاؤ علی اکبر کا سر مجھے دے دو. پھر جناب لیلہ نے کہا علی اکبر آپ کے بغیر ماں کا جینا بڑا مشکل ہے. پھر ایک سر آیا جناب ام کلثوم نے کہا لاؤ عباس کا سر. بس میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے. ایک مرتبہ تبرکات واپس آنے لگے. پہلے جو تبرکات میں شے واپس آئی وہ چادر تطہیر تھی. جناب زینب نے کہا لاؤ مجھے میری ماں کی چادر واپس کر دو. ایک انگوٹھی آئی. جناب زینب کبریٰ نے پوچھا بیٹا سجاد یہ کس کی انگوٹھی ہے؟ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ میرے بابا کی انگوٹھی. بجدل نے اتارنا چاہی نہیں اتری، اس نے انگلی کاٹی، انگوٹھی لے گیا. اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف دیکھئے گا. اتنے میں 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں آئیں. ساری بیویوں نے جناب رباب کو دیکھا. جناب رباب نے بالیاں دیکھنے کے بعد کہا بالیاں واپس لے جاؤ، جس بیوی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی. اجرکم اللہ. بس میں دیکھ رہا ہوں لوگ برداشت نہیں کر پا رہے. میرے بزرگ، میرے بچے، میرے بھائی اب لوگ برداشت نہیں کر رہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھے لگتا ہے اوروں گھروں میں بھی چھوٹی بچیاں ہیں. اجرکم اللہ. بس بھی مولا سجاد بیویوں کو لے کے مدینے آ گئے. پہلے نانا کے روضے پہ گئے، اپنے جد رسول خدا کے روضے پہ گئے، پھر جناب سیدہ کی قبر گئے، پھر گھر آ گئے. مولا سجاد روتے رہتے تھے. بس بھئی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہاتھ جوڑ کے 2 جملے پیش کر رہا ہوں، اسی پہ تمام کر دوں گا. مولا سجاد نے ایک دن کہا میں اپنے باغ میں جا رہا ہوں سیر کے لیے، کوئی آئے تو اسے وہی باغ میں بھیج دینا. اتنے میں مولا کے چاہنے والا شیعہ آیا، نام منحال تھا. کہا مولا کہاں ہے؟ کہا باغ میں سیر کرنے گئے ہیں. منحال کہتا ہے میں بہت خوش ہوا. ارے میرے مولا سیر کے لیے چلے گئے. کبھی کربلا کے بعد کبھی سیر و تفریح پہ نہیں جاتے. کہا جیسے میں باغ میں گیا دیکھا مولا نے عبا بچھا رکھی ہے اور زمین پہ عبا پہ بیٹھے رو رہے. میں نے پوچھا مولا کیا بات ہے؟ سیر کے لیے آئے تھے یہاں پہ بھی رو رہے ہیں. کہا منحال جب میں بہتا پانی دیکھتا ہوں مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے. کہا مولا کب تک روئیے گا، کب تک گریہ کیجئے گا؟ کہا منحال تم نے انصاف نہیں کیا. منحال یعقوب نبی کے 12 بیٹے تھے، صرف ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا. نبی یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دی تھی. منحال میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے.
ان میں سے کسی کی کوئی نظیر نہیں تھی، وہ سب بے مثال تھے۔ منہال ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے۔ منہال تو کہتا میں روتا کیوں ہوں؟ کہا مولا لیکن شہادت آپ کی میراث ہے۔ کہا منہال تم بھی صحیح کہتے ہو، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منہال ماؤں بہنوں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ بازاروں میں جانا، شرابیوں کے درباروں میں جانا، منہال کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ منہال میں سب کچھ بھلا سکتا ہوں، یزید کا دربار نہیں بھلا سکتا۔ منہال علی کی بیٹیاں کھڑی تھی، یزید اشارے کر کر کے پوچھتا تھا یہ کون ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی آخری جملے سن لیجیے، میں نے تمام کر دیا۔ بس بھئی 2 منٹ میں تابوت برآمد ہونے والا ہے۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت پڑھ دیا، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ مدینے چلیے۔ آج امام زمانہ مدینے میں ہوں گے، جنت البقیع میں کھڑے ہوں گے، سب سے پرسہ لینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ پروردگارہ جنت البقیع میں بھی جلوس نکالنے نصیب ہوں۔ آج وہاں عزاداری بند ہے، مولا امام زمانہ وہاں کھڑے ہوں گے، لیکن جانتے وہاں کیا ہوگا؟ 4 ٹوٹی ہوئی قبریں ہوں گی۔ پوری دنیا میں روشنی ہے، وہاں چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ بس بھئی ایک مرتبہ مروان نے زہر دلوا دیا، ہشام ابن عبد الملک ملعون نے چوتھے امام کو زہر دلوا دیا۔ زہر دلوانا تھا، ایک مرتبہ چوتھے امام نے 5ویں امام کو بلایا، کہا ہے میرے بیٹے محمد باقر، بیٹا میری کچھ وصیت ہے، سنیں گے مولا کی وصیت ہے؟ پہلی وصیت مجلس جاری رکھنا، یہ مجلس جاری رکھنا، کوئی مجلس نہ رکے، مجلسیں ہوتی رہیں، مجلسوں میں کوئی بھی آئے وہ روئے ضرور۔ مولا کی وصیت ہے، جانتے کیا وصیت ہے؟ کہا میرے جب شیعہ مجلس میں آئیں تو کہنا میرے بابا پہ ایسے رویا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے۔ کہا جب بھی میری پھپھیاں روتی تھی انہیں تازیانے مارے جاتے تھے۔ آخری جملے پیش کر رہا ہوں، کہا بیٹا میرا غسل و کفن آپ خود کیجئے گا، اے محمد باقر میرا جنازہ آپ پڑھائیے گا، بیٹا مجھے قبر میں آپ خود اتاریے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا ہر باپ کی حسرت ہوتی ہے جب میرا دم نکلے میرا سر میرے بیٹے کے زانوں پہ ہو، لیکن ہائے امام حسین، میدان کربلا تھا، یزید کا خنجر تھا، بالوں میں ہاتھ تھا۔ امام باقر نے بڑی شان و شوکت سے تابوت اٹھایا، 2 منٹ بس میں تابوت آگے 2 منٹ، بڑی شان و شوکت سے امام باقر نے تابوت اٹھایا، بڑی شان و شوکت سے سارا مدینہ امام کے جنازے میں آیا، شان و شوکت سے تابوت اٹھایا۔ میرا دل کہتا ہے امام سجاد کہتے ہوں گے اے میرے بیٹے اتنی شان و شوکت سے جنازہ نہ اٹھاؤ، میرے بابا کا لاشا دھوپ میں پڑا رہا